السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک چھوٹا سا افسانہ ہے، لیکن یہ ایج ڈفرینس ہے اور آپ لوگوں کو کافی حد تک پسند آئے گا۔ تو آپ لوگ اسے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ مت دینا، لیکن ضرور اسے پڑھنا یا ضرور سننا، کیونکہ مجھے جس نے سجیسٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ کافی اچھا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ نام جو آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یار تیرے پیرنٹس کون سے جنم کا بدلہ لے رہے ہیں تجھ سے؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ نہ سمجھی سے گویا ہوئی تھی۔ یار تو اپنی ماں باپ کی سگی اولاد ہے نا، یا تجھے اڈاپٹ کیا ہے کہیں سے؟ اس کے برابر میں بیٹھی دوسری کزن اب سدگی سے گویا ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ بسمل کا ننھا سا دل کانپا تھا۔ یار وہ لڑکا کہیں سے بھی نہیں لگتا، پکی عمر کا مرد ہے، 30 سال تو عمر ہے اس کی۔ تو معصوم سی لڑکی، تیرے پیرنٹس کو نظر کیا آیا اس اولڈ مین میں؟ اس کی دوسری کزن نحوست سے بولی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم لوگ؟ میرے ماما بابا بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، کبھی میرے لیے غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ روندے ہوئے لہجے میں بے یقینی سے موئے گویا ہوئی تھی۔ ہاں وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کتنی محبت کرتے ہیں وہ تم سے۔ ایک ایجڈ آدمی کا انتخاب کیا ہے انہوں نے تمہارے لیے۔ اور ہاں ایک اور بات ہم تمہیں بتانا بھول ہی گئے، تم تو جانتی ہو جب ہم وہاں مہندی کی رسم کرنے گئے تھے تو کچھ عورتوں کو ہم نے بات کرتے سنا۔ کیا بات؟ وہ اپنی بری آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ یہی کہ وہ پہلے امریکہ میں رہتا تھا، وہاں اس نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کی ہوئی تھی، اور تو اور اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور وہ بے وفا شخص اس بیچاری کو ایسی حالت میں طلاق دے کر یہاں بھاگ آیا۔ اس کے ارد گرد بیٹھی اس کی تایا زاد اور چچا زاد اسے کافی دیر سے ایسے بدگمانیت کر رہی تھی۔ وہ لوگ آج ہی تو مہندی کی رسم کرنے لڑکے والوں کے گھر گئے تھے، لیکن بسمل کو ابھی بھی ان پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں نہیں، تم سب جھوٹ بول رہی ہو، ماما پاپا ایسا کیوں کریں گے میرے ساتھ؟ وہ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، میں جانتی ہوں تم لوگ ضرور غلط فہمی ہوئی ہے تم لوگوں کو۔ وہ اپنی بھیگی آنکھوں میں امید کے موتی لیے گویا ہوئی تھی۔ مرضی ہے تمہاری، نہیں یقین کرو ہم پر، ہم تو اب تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے تھے۔ اس کی ساری کزنیں کندھے اچکاتی ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنے مہندی سے سجے ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بسمل بیٹا یہ کیا تم کر رہی ہو؟ کل نکاح ہے تمہارا، آج شادی سے انکار کر رہی ہو؟ آخر بات کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو کچھ۔ بسمل کی والدہ فرحین بیگم اپنی لاڈلی بیٹی کے انکار پر بھونچا کر رہ گئی تھی۔ یہ ان کی ہی وہی بیٹی تھی جس نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے والدین کے ثبوت کر دیا تھا۔ اس نے لڑکے کو دیکھنے یا اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے کی توفیق تک نہیں کی تھی۔ لڑکے کے نام کے علاوہ اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ بس ماں باپ کے فیصلے کے سامنے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ آج وہی فرمانبردار بیٹی ان کے سامنے کھڑی شادی سے ایک دن پہلے انکار کر رہی تھی۔ میں نے آپ لوگوں پر اندھا اعتماد کیا، اپنی زندگی کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا، اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا مجھے وہ سمجھ کر اتار پھینکا سر سے۔ ایک پکی عمر کے مرد سے میری شادی کروا رہے ہیں جو طلاق یافتہ بھی ہے۔ کیوں کیا آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا؟ میں اتنی بری لگتی ہوں تو مار دیتے نا مجھے، بچپن میں پالا ہی کیا، کیوں مجھے پھینک دیتے کسی کچرے کے ڈبے میں؟ فرحین بیگم اپنی بیٹی کے بے بنیاد الزام مزید سن نہ سکی اور ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور بسمل کے سفید رخسار کو سرخ کر گیا تھا۔ بسمل اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کو تک رہی تھی، جس نے کبھی اس کو ڈانٹا تک نہیں تھا، آج اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ آخر کس نے بھرا ہے تمہارے دماغ میں ایک گند؟ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اکلوتی اولاد ہو تم ہماری۔ شادی کے 5 سال بعد تم ہماری گود میں خدا کے انعام کی طرح آئی تھی۔ کتنی دعائیں کی تھی، کتنی نمازیں پڑھی تھی میں نے، کتنی منتیں مانگی تھی، جب جا کر اولاد کا سکھ نصیب ہوا تھا۔ تم ہماری محبت پر شک کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کس نے تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھائی ہیں؟ فرحین بیگم نے بسمل کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑے تھے، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ بسمل جو خاموش سسکیاں بھر رہی تھی فرحین بیگم کے جھنجھوڑنے پر ہوش میں آئی تھی۔ بتاؤ مجھے کس نے بدگمان کیا ہے تمہیں؟ بسمل کو خاموش کھڑا دیکھ کر فرحین بیگم نے دوبارہ استفسار کیا تھا۔ اپنی ماں کے غصے سے ڈر کر بسمل نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی، جسے سنتے ہی وہ آگ بگولا ہوئی۔ چہرے کے نقوش بھی کافی حد تک بگڑے تھے۔ بسمل میں کیا کروں تمہارا؟ اتنی بیوقوف کیوں ہو تم؟ ذرا عقل نہیں ہے تم میں؟ دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی خوشیاں خود برباد کر لیتی ہو تم۔ فرحین بیگم دانت پیستی ہوئی گویا ہوئی تھی، اپنا غصہ قابو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ بسمل سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ فرحین بیگم نے اپنی معصوم نادان بیٹی میں نظر ڈالی، زرد رنگ کے مایوں کا جوڑا پہنے، سر پر چنری کا دوپٹہ سجائے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ شادی کا ہر روپ بھی اس پر خوب آیا تھا، مگر وہ رو رو کر اپنی چھوٹی سی ناک اور بری بڑی بڑی آنکھیں سرخ کر چکی تھی۔ فرحین بیگم کو اپنی کل کائنات پر ترس ہی آ گیا تھا۔ میری پیاری بیٹی چل یہاں بیٹھ۔ فرحین بیگم اسے خود سے لگائے بیڈ پر لے آئی تھی۔ بسمل میری جان میری بات سنو، دیکھو تمہاری تایا زاد چچا کزنیں تم سے حسد کرتی ہیں کیونکہ تم گھر میں سب سے چھوٹی ہو، سب تمہارے لاڈ اٹھاتے ہیں، تمہیں بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور ان سب سے پہلے تمہاری شادی بھی ہو رہی ہے، جبکہ وہ تم سے بڑی ہونے کے باوجود ابھی تک کباری بیٹھی ہیں۔
اسی حسد کے زیر اثر وہ ہمیشہ تمہاری خوشی کے رنگ میں بنگ ملا دیتی ہیں۔ تم صدا کی بولی ان کی باتوں میں آ جاتی ہو اور اپنا ہی نقصان کر بیٹھتی ہو۔ انہوں نے تم سے غلط بیانی کی ہے، وہ لڑکا تم سے عمر میں بڑا ہے مگر دیکھا وہ سچ کہہ رہی تھی، آپ نے کسی اولڈ مین کا انتخاب کیا ہے نا میرے لیے، میں نہیں کروں گی کسی بوڑھے سے شادی۔ وہ اپنی ماں کی بات پوری سنے بغیر پھر سے بھڑک اٹھی تھی اور دوبارہ اس کا رونا شروع ہو چکا تھا۔ فرین بیگم نے لاکھ کوشش کی اپنی بیوقوف بیٹی کو سمجھانے کی، لیکن وہ نہ مانی، نہ ہی لڑکے کی تصویر دیکھنے پر راضی ہوئی تھی۔ آخر میں فرین بیگم اسے اپنی قسم دے کر نکاح کرنے پر آمادہ کر کے اس کے حال پر چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب اپنے ماں بابا کے آنگن رخصت ہو کر اپنے گھر سدھار گئی تھی۔ وہ سرخ جوڑا زیبتن کی اپنا سوگوار سا روپ لیے گلابوں سے سجی سیج پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کی زندگی میں شامل کی گئی تھی جس کی زندگی میں اس سے پہلے بھی ایک عورت رہ چکی تھی، جو جانے کس بنا پر اس کو طلاق دے آیا تھا۔ کتنا شفاف تھا وہ شخص! اس کی سماعتوں میں اس کی کزنوں کے کہے گئے جملے گونج رہے تھے، یار تیرے پیرنٹس کون سے جنم کا بدلہ لے رہے ہیں تجھ سے؟ وہ کیسے تم سے 10 سال بڑے مرد سے تمہاری شادی کروا سکتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے اس نے امریکہ میں شادی بھی کی ہوئی تھی، اس سے دل بھر گیا تو اسے طلاق دے کر یہاں آ گیا، اور پتہ نہیں کتنی موشقیاں پالیاں ہوں گی اس نے وہاں۔ خیر ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں تمہارے لیے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر گھبرا کر اور سمٹ گئی۔ سسکیاں ابھی بھی جاری تھی۔ السلام علیکم۔ وہ کمرے کا دروازہ لوک کرتا آہستہ آہستہ اس کے مقابل پر آ کر بیٹھا تھا۔ سلام کا جواب اس کو اپنی نادان بیوی کی سسکی سے ملا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے آہستہ سے اس کا گھونگھر اٹھا کر استفسار کیا تھا، لیکن وہ اب بھی چپ کا بھروسہ رکھے نظریں جھکائے اپنے رونے کی شگل میں مصروف تھی۔ پلیز چپ ہو جائیں، میں جانتا ہوں آپ خوش نہیں ہیں اس شادی سے، کیونکہ آپ کو میرے بارے میں کافی غلط باتیں بتائی گئی ہیں اور آپ اس وقت سراسر غلط فہمی کا شکار ہیں۔ خود کو اذیت دینے کے بجائے ایک دفعہ مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع فراہم کریں تو میں آپ کی بدگمانی دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا تھا، وہ اپنی سسکیاں پر بند باندھ کر مگر آنسو روکنے سے انکاری تھے، جو اس کے سرخ رخسار پر اپنا ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ اس کی اس نچار سی مہربانی پر وہ لمبا سانس بھرتا دوبارہ گویا ہوا تھا۔ سب سے پہلی بات، میری کوئی شادی نہیں ہوئی۔ آپ ہی میری اکلوتی بیوی ہیں اور تا عمر رہیں گی۔ میری زندگی میں آپ سے پہلے کوئی لڑکی نہیں آئی، آپ ہی میری زندگی کی پہلی اور آخری محبت ہے اور رہیں گی۔ وہ جذبے سے کہتا اس کو اپنی پلکیں اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ کیا اس نے تو سوچا تھا یہاں کوئی پکی عمر کا مرد ہوگا، لیکن اس کے سامنے بیٹھا شخص اس کا شوہر کہیں سے بھی 30 سال کا مرد نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سانولی رنگت تیکھے نئے نقوش والا اپنے اندر ایک الگ سی کشش لیے 25 سال کا نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ وہ مسکرایا تھا اپنی بیوی کو خود کو یوں تکتا پا کر، وہ بھی اس کی پرکشش شخصیت میں کھو سی گئی تھی۔ تجھے معلوم ہے تو میدے جیسی سفید ہے، وہ تو پکے رنگ کا ہے۔ اس کی سماعت میں اس کی کزن کے الفاظ گونجے تھے، کیا ہوا مسز، کیا بہت پیارا لگ رہا ہوں؟ وہ اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتا شوخ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کے ہوش دلانے پر وہ شرمندہ سی سر جھکا گئی تھی۔ سب آپ کے بارے میں برا کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کتنے لوگوں کی زبانیں سنا ہے، آپ کی دوسری بیوی ہوں میں، پہلی کو آپ طلاق دے کر آئے ہیں۔ وہ بمشکل اپنے بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں سنبھالتی گویا ہوئی تھی۔ چلیں میں آپ کو مکمل بات بتاتا ہوں، ادھوری بات جان کر انسان بدگمان ہوتا ہے، بس جیسے آپ ہو رہی ہیں مجھ سے۔ اصل میں مجھے بچپن سے ہی امریکہ جانے کا بہت شوق تھا۔ ایف ایس سی کے بعد میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا، وہاں دل لگا کر پڑھائی کی، اپنی محنت کے بل بوتے پر کامیاب ہوا۔ پھر وہاں ایک اچھی کمپنی سے جاب کی آفر آئی تو میں اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتا وہاں جاب پر لگ گیا تھا۔ ہر سال ایک ماہ کی چھٹی میں موم ڈیڈ سے ملنے آ جاتا تھا، وہ بھی مطمئن تھے اور میں بھی خوش تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا جسے میں اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا تھا، اصل میں وہ میری بدقسمتی تھی۔ میرے باس کی بیٹی جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی اور اس کے بقولوں مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ میرے سامنے آئی اور بے حیا لڑکی مجھے ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ ہر وقت میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، کپڑوں کے نام پر رومال نما کپڑے اپنے وجود پر لپٹے، اپنا نیم بڑھانا جسم سب کو دکھا کر خود کو بہت معتبر سمجھتی تھی۔ اس کی موجودگی میں میرا وہاں جاب کرنا محال ہو گیا۔ موم ڈیڈ بھی مجھے شادی کے لیے کہہ رہے تھے، ڈیڈ نے تمہارے بچپن میں ہی تمہیں اپنے عزیز دوست یعنی تمہارے والد سے میرے لیے مانگ لیا تھا۔ یہ بات مجھے بھی امریکہ سے آنے کے بعد ہی بتائی گئی تھی۔ خیر پھر میں نے اپنے باس کو ریزگنیشن لیٹر دیا اور واپس گھر آنے کی تیاری پکڑی تھی، لیکن اس بزدل لڑکی نے جھوٹے ثبوت بنائے، سب جگہ یہ بات پھیلا دی کہ میں اسے شادی کر کے اسے حاملہ کر کے اب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں ڈر کے اسے سچ میں شادی کر لوں گا۔ اس نے مجھے موبائل پر وہ دھمکیاں دی، لیکن میں نے ایک پر بھی کان نہیں دھرا۔ اس کے باپ نے جب میرا گریبان پکڑ کر مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو میں نے ساری حقیقت انہیں بتا دی، موبائل پر بھیجی ان کی بیٹی کی دھمکیاں بھرے پیغام بھی ان کے دکھائے، جن کو دے کر انہوں نے مجھے بخش دیا اور میں واپس اپنے ملک پاکستان آ گیا۔ لیکن یہاں میرا استقبال موم کے تھپڑ اور ڈیڈ کے غصے سے ہوا، کیونکہ یہ خبر ان تک بھی پہنچ گئی تھی اور یہ بات ڈیڈ کے کزن نے ان کو بتائی تھی، جو کچھ سال پہلے سے امریکہ میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی بیوی نے بھی اس کار خیز میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتے ہوئے یہ بات پورے خاندان میں نشر کر دی، اور یہ سب انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ میں نے ان کی بیٹی سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے
کے بعد میری زبانی مکمل قصہ سننے کے بعد موم ڈیڈ نے مجھے واپس کبھی نہ جانے کا کہا، کہہ کر تم سے شادی کروا دی۔ سچ بتاؤں تو آپ مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، اس لیے میں نے بنا کوئی احتجاج کیے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اب بتاؤ اور کچھ پوچھنا ہے یا غلط فہمی کے بادل چھٹ چکے ہیں؟ وہ ندامت سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس مخلص شخص کے لیے وہ اپنے دل میں جانے کتنی بدگمانیاں پالے ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے بھی اسے کتنی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر اس نے ایک نہ سنی تھی، بس اپنی کمسنی اور احتشام کی پکی عمر کا رونا روتی ہی رہی۔ اس نے احتشام کی تصویر تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کیا ہوا بسمل، کچھ تو بولو۔ احتشام بے چینی سے گویا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے بنا تحقیق کیے بغیر جانے آپ کو مجرم ٹھہرا دیا، میں غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں بیگم، اس طرح معافی نہ مانگیں، نئی نویلی دلہن اس طرح ہاتھ جوڑتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ بس مجھ سے وعدہ کرو، چاہے کوئی بھی کچھ بھی کہے مجھ سے کبھی بدگمان نہیں ہوگی۔ وہ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ نیچے کرتا اپنا دائیں ہاتھ اس کے سامنے کرتا عہد چاہ رہا تھا۔ وہ بنا دیر کیے اپنی نازک حنائی ہتھیلی احتشام کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ چکی تھی۔ دونوں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات خدا کے حضور سجدہ شکر کے ساتھ شروع کی تھی۔ ختم شد۔ اچھا جی، تو یہ تھا ناول۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ افسانہ ہے چھوٹا سا، تو یہ اتنا صحیح ہے۔ اس افسانے کا نام ہے بدگمان، تحریر ہے مصباح۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو چھوٹا سا تھا، اچھا تھا، اور آپ لوگ یہ ضرور پڑھ لینا، چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دینا کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا۔ بس ایک چھوٹی سی ناول تھا، لیکن یہ کہ آپ لوگ پڑھ کے اسے بور نہیں ہوں گے، اتنا تو میں آپ لوگ کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ یہ ناول پڑھ کے بور نہیں ہوں گے۔ تو چلیں، آپ لوگ کو یہ چھوٹا سا افسانہ کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، وہ جلدی سے کر لے، اور ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔